جی اصل میں ہم تو مارچ کے مہینے سے ہی لاک ڈاؤن کی مخالفت کرتے ہوئے چلے آئے. ہم نے مخالفت بھی کی اور پھر ہم نے یہ مخالفت وزیر اعظم کو بھی پیش کی, صدر پاکستان کو پیش کی, اور ہر میڈیا کو ہم نے بتایا کہ ہم اس کے مخالف ہیں. اب بھلے کس مخالفت کے پیچھے ہمارے پاس جواب بھی تھے, ہمارے پاس ریسرچ بھی موجود تھی کہ ہمارا ملک پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو یا افریقہ کے ملک ہوں یا سعودی عرب ہو یا عرب دنیا ہو, یہ سب گرم ملک ہیں, یہاں یہ اتنا مؤثر نہیں ہوگا. یہاں انہی لوگوں کی امواتیں ہو سکتی ہیں اس سے کہ جو پہلے سے بیمار ہیں, یہ عمر رسیدہ لوگ ہیں. اور یہی ہوا, صدر پاکستان نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور وزیر اعظم نے تسلیم کیا, لیکن ہم نے کیا گوروں کی نقل. نتیجتاً ہم نے لاک ڈاؤن کر کے پاکستان کا خون نچوڑ لیا اور پاکستان کی عوام بالکل تباہ و برباد ہو گئی. وفاق کا کہنا ہے کہ 9 کروڑ عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے, یعنی ہاتھ پھیلانے والے بن گئے. 9 کروڑ آدھے پاکستانی تقریباً. ہاں, یہ وفاق کی طرف سے یہ پیغام ہے, یعنی میری پیغام نہیں ہے. پتہ چلا کہ یہ اتنی بے سوچے سمجھے سے یہ کام کیا گیا ہے. WHO کی ڈکٹیشن ایسی لی گئی جیسے وہ قرآن کی آیت ہے. WHO کو ایسا لیا جائے جیسے کہ وہ رسول پاک کی حدیث بیان کر رہا ہے. تو اس نے ہمارے وطن کو بہت بڑا نقصان پہنچایا WHO نے. اور بہرحال دیکھو, میرے پاس یہ اخبار موجود ہے, یہ ہمارے سب سے بڑا ادارہ ہے NDMA. جی ہاں. اس کے چیئرمین جو ہیں جنرل صاحب, انہوں نے بھی واضح کر دیا, یہ کل کا اخبار لے کر آئے ثبوت کے طور پر, کہ ہمیں جو مطلب ہماری ضرورتیں تھی, ہمیں 50% بل وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں پڑی اب تک. یعنی ہم نے تو 100% وینٹیلیٹر کا اہتمام کیا تھا, وینٹ کا 50 کی ضرورت پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں پڑی. یہ ہم نے 1000 کا غالباً بیڈ بنایا ہوا ہے ایکسپو سینٹر میں, وہاں 60-70 آدمی ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خدا را ہماری سپریم کورٹ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے کہ سپریم کورٹ کو بہت عرصے بعد مطلب میں نے کہ یہ کام کیا, کرنا تو پہلے چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ وفاق کی بات صوبے مانے, تو اللہ کرے یہ وفاق کی بات کو صوبے مانے. اور وفاق شروع سے چاہتی تھی کہ لاک ڈاؤن کیا متعمل نہیں ہے, لیکن چلو صوبے نے اپنی من مانی کی اور جو کچھ کیا. تو اب یہ وفاق کی بات مانے تو میں سمجھتا ہوں کہ آسانی ہو جائے گی. دوسری بات انہوں نے عدلیہ نے یہ بھی کہا کہ بھائی جب 3 صوبوں میں ٹرانسپورٹ چل رہا ہے تو ہمارے صوبے میں ٹرانسپورٹ کیوں نہیں چل رہا, اس کی کیا وجہ ہے. تو یہ بھی عدلیہ کی بات کو ماننا چاہیے. تیسرا دیکھیں, الحمدللہ رب العالمین, ہمارا مطلب یعنی کہ ایک صوبہ ہے جس کو کہتے ہیں مطلب کہ صوبہ سرحد کو, جس کا نیا KP کے ہے, اس نے واضح کر دیا کہ ہم 1 مارچ کو اسکول, 1 جنوری پہلی جو ہے نا جون کو اسکول کھول دیں گے. ٹھیک ہے, میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا 1 جون کو اسکول کھول دیں گے. تو جب وہ صوبہ کھول سکتا ہے تو کیا ہم نہیں کھول سکتے ہیں, 4 صوبے نہیں کھول سکتے؟